السلام علیکم. میں بہت پریشان ہوں, میرے گھر کے حالات ٹھیک نہیں, میں ڈپریشن میں کہیں نہ چلا جاؤں, دعا کریے. مجھے ڈپریشن ہوتا ہے, میں کیا کروں؟ دیکھیں اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں. فلسطین کا آپ معاملہ دیکھ رہے ہیں, کیا قیامت برپا ہے, لیکن الحمدللہ مرنے والے بھی وکٹری کا نشان, اور اسی طرح وہ اللہ کا شکر ادا کرتے کرتے جان دے رہے ہیں. تو اس سے زیادہ مصیبت میں تو میرا خیال ہے شاید کوئی ہو. اس لیے اپنے ایمان کو کمزور کریں. عام طور سے ڈپریشن ان کو ہوتا ہے جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے. ایمان اگر مضبوط ہے تو کبھی ڈپریشن نہیں ہو سکتا. اللہ پر یقین اور ایمان ہو تو ڈپریشن پر نہیں ہو سکتا. اب راج مسئلہ کہ ویسے کیا کوئی وظیفہ ہو, تو ایسا کوئی خاص وظیفہ نہیں ہے, لیکن کچھ چیزیں اگر پڑھے اور خود وہ قرآن اور حدیث سے ان کے بارے میں معلوم ہوتا ہے تو اس سے انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا. جس میں ایک تو استغفار کی بڑی برکتیں ہیں. واستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. سورہ نوح کے اندر باقاعدہ یہ دعا سکھائی گئی ہے, اور یہ کہا گیا کہ استغفار کی کیا کیا برکتیں ہیں. مال, دولت, اور یہ ساری چیزیں استغفار کی برکت سے ملتی ہیں. تو ایک تو استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے. اور استغفار میں صرف استغفار یعنی بہت سے لوگوں سے معلوم ہو کہ کیسے تسبیح پڑھتے ہو, وہ کہتے ہیں تسبیح پڑھتے ہیں استغفار استغفار استغفار. ایسا نہیں ہے, یہ تو نام ہے. باقاعدہ جو استغفار ہے وہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, یا بہت ہلکے درجے استغفر اللہ, یا کم سے کم استغفر اللہ ربی من کل ذنب, یہ پورا ہونا چاہیے. اور اس کا مفہوم و مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما, میں آپ کے سامنے عاجز بندہ ہوں, گنہگار بندہ ہوں, میرے گناہوں کو معاف فرما. اسے اللہ کو ترس آئے گا, اللہ کو رحم آئے گا. تو پورا استغفار پڑھیں. درود شریف کی تسبیح پڑھنا اس کے بڑے فوائد ہیں. اور لا حول ولا قوت الا باللہ اس کو پڑھنا بہت ایزی ہے. اور یہ ایسی چیزیں کہ جن میں آدمی اکتاتا بھی نہیں, تھکتا بھی نہیں ہے. بعض وظائف ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں آدمی پڑھ کر کے اس کا ذہن تھک جاتا ہے. اگر آپ سے کہا جائے بھائی اتنی مرتبہ فلاں سورت پڑھو, شاید آپ پڑھتے پڑھتے اکتا آ جائیں, تھک جائیں. لیکن یہ درود شریف, استغفار, اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ ایسی چیزیں جن میں آپ کو تھکان نہیں ہوگی. تو صبح شام اس کو نمازوں کے بعد جتنی مرتبہ بہتر ہے 100 مرتبہ, ورنہ جتنی مرتبہ آسانی سے ہو پڑھنے, اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راحت عطا کریں گے. اور یاد رکھیے کہ عبادت کا اہتمام کریں, نماز کا خاص طور سے, اس کے بعد ہی اذکار رکھیں. کیونکہ اگر نماز نہیں ہے تو پھر اسی شکل میں اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق گویا نہیں دیتے, چھین لیتے ہیں. واستعینوا بالصبر والصلاۃ, دونوں کو جوڑ کر کے بیان کیا گیا. صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ دونوں کے دوسرے کے ساتھ جوڑ ہیں. جب بندہ نمازی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر صبر کی توفیق عطا کر دیتے ہیں. تو ڈپریشن کا علاج کیا ہے کہ آپ استغفار کی تسبیح, یا یوں ہی جتنی مرتبہ آسانی سے ہو سکے, تسبیح لینا کوئی ضروری نہیں ہے, اور درود شریف جو بھی آسان ہو, ایزی, صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سب سے مختصر دعائیں درود ہے درود شریف. اور بھی ہیں, ہماری اس پر ایک ویڈیو بھی ہے. اور اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ بہت آسان انداز میں, اس کو انشاءاللہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ خود اپنی زندگی کے اندر تبدیلی محسوس کریں گے.